बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शाहिद करीम साहब ने सलमान अकरम राजा साहब की और राव उमर हाशिम खान की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया है और चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब के नामजद करदा जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज मुकर्रर करने का इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी कर दिया है। आज का जो फ़ैसला है मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक गैबी इमदाद है, चूँकि साथ एक ऑर्डीनेंस आ गया था और जस्टिस शाहिद करीम साहब ने तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए सिर्फ आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3 बड़े अहकामात जारी किए हैं और अदालत ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन किसी सूरत भी जजेस के नाम में तब्दीली नहीं कर सकता। जो चीफ जस्टिस ने कह दिया है, तशरीह कर दी आज हाई कोर्ट ने, और उसमें जो अदालत की जानिब से अहम फ़ैसले के 3 नुकात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अहम एक समाअत हुई है इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुतल्लिक और ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड से मुतल्लिक। आप जानते हैं कि जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग है या मोबाइल फ़ोन की सर्विलेंस है, इसके हवाले से बुशरा बेगम का और दूसरी जानिब साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की दरख्वास्तें थीं, जिसमें 5 इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब पर अदम एतमाद किया था और उस अदम एतमाद के बाद वो दरख्वास्तें खारिज हुई तो इन्हें अदालत में पहले नोटिस हुए और 7 जुर्माने हुए। आज समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत की है, जिस दौरान अदालत ने टेलीकॉम कंपनीज़ को निगरानी के लिए फ़ोन कॉल डाटा के इस्तेमाल से रोक दिया। फ़ोन रिकॉर्डिंग से, टेप रिकॉर्डिंग से, सर्विलेंस से रोक दिया है टेलीकॉम कंपनीज़ को जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। बाबर सत्तार साहब ने समाअत के आगाज़ पर अदालत ने पीटीए के वकील से इस्तफसार किया कि पीटीए ने जवाब जमा नहीं करवाया। वकील ने बताया कि छुट्टी के बायस हम अपना जवाब दाखिल नहीं करवा सके। बाद अज़ां एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल रोस्टम पर आ गए। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दरियाफ्त किया कि यह बताया जाए कि शहरियों की कॉल्स किस कानून के तहत कौन रिकॉर्ड करता है। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेक्शन 54 के तहत पीटीए को अख्तियार है कि वो कॉल्स रिकॉर्ड कर सकता है। अदालत ने मज़ीद दरियाफ्त किया कि कानून बताएं किस कानून के तहत पीटीए निगरानी कर रहा है, किस सेक्शन के तहत पीटीए वाले सर्विलेंस कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि लीगल फ्रेमवर्क के ज़रिए कर रहे हैं। अदालत ने कहा जो भी है आप बताएं शहरियों की कॉल्स किस कानून के तहत रिकॉर्ड कर रहे हैं। ज़बानी कलामी ना बताएं, बाज़ाब्ता तौर पर बताएं। आप बताएं आपने किसको इजाज़त दे रखी है, किसने अथॉरिटी दी हुई है कि लोगों की कॉल्स रिकॉर्ड की जाएँ। इस पर मुनव्वर इकबाल दोगल ने कहा मुझे थोड़ा वक्त दे दें, मेरी इसमें इस्तदा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर अदालत बरहम हो गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क किया कितना वक्त चाहिए, कब की दरखास्तें दायर हुई हैं, ये 2023 में दरखास्तें आई हैं। आपके मुताबिक किसी को फ़ोन टेपिंग की इजाज़त नहीं दी गई। अगर आप इस मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे तो उसके नताइज होंगे। पहले वफाकी हुकूमत ने कहा कि हमने किसी को भी इजाज़त नहीं दी हुई कि वो फ़ोन टेपिंग करें। आज वफाकी हुकूमत के इदारे पीटीए कहते हैं जी कि हमारे पास सेक्शन 54 के तहत अख्तियार है कि हम फ़ोन टेप कर सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि क्या आप वफाकी हुकूमत से अलग हैं या आप वफाकी हुकूमत के बरअक्स या बरखिलाफ़ आप जवाब दे रहे हैं। फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा आप इस मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे तो उसके नताइज होंगे। कानून कहता है कि वफाकी हुकूमत इजाज़त दे सकती है, मगर आपके मुताबिक उसकी इजाज़त नहीं दी गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आज़म ऑफिस, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, पीटीए कह चुके हैं कि किसी को इजाज़त नहीं, तो ये आज इजाज़त कैसे सामने आ गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जनाब मुझे थोड़ा सा टाइम दें। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा आपको नहीं पता था कि आज केस लगा हुआ है, 1 साल से ये पिटीशन ज़ेर समाअत हैं, अगर वफाकी हुकूमत अदालत में झूठ बोलेगी तो बात कैसे आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ऑफिस में दीगर इदारों की जानिब से रिपोर्ट्स जमा कराई जा चुकी हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि किसी को लीगल इंटरसेप्शन की इजाज़त नहीं दी गई। इस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि वो जवाब पिटीशन की ऑडियो लीक्स की हद तक था। बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को टेलीग्राफ एक्ट की मुतल्लिका सेक्शंस पढ़ने की हदायत की। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि गैर कानूनी सर्विलेंस एक जुर्म है जिसकी कानून में सज़ा मौजूद है। जब वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवाया तो अदालत ने उसे संजीदा लिया। पीटीए कह रहा है कि हमें कोई इजाज़त नहीं दे रहा। सर्विलेंस को अगर ऑथोराइज अगर किया गया तो बताएं किस कानून के तहत और कहाँ उसका कोई ऑर्डर मौजूद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सवाल अगर रूल्स नहीं बने हुए तो बनने चाहिए। अदालत ने दरियाफ्त किया कि कौन बनाएगा रूल्स, किसके मातहत बनेंगे रूल्स। डीजी ISI, DG MI और दीगर ग्रेड 20 के अफसर को नोटिफाई करेंगे। ये बताएं कि इदारों ने नोटिफाई कर रखा है इस हवाले से।
ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ میں یہ بات پوچھ کر بتا سکتا ہوں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ انٹیلیجنس افسر کی طرف سے درخواست دی جائے گی۔ تیسرا مرحلہ حکومتی وزیر کی جانب سے سپورٹنگ مٹیریل دے کر اجازت دینا ہے۔ اس قانون میں بھی پرائیویسی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ریویو کمیٹی ہونی چاہیے۔ عدالت نے کہا 11 سال سے قانون تو موجود ہے، ریویو کمیٹی موجود نہیں ہے۔ ریویو کمیٹی کیوں موجود نہیں ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ میں کچھ چیزیں مزید بتا دیتا ہوں، انٹیلیجنس کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارک دیا کوئی بات نہیں، انٹیلیجنس کے لوگوں سے شرمائے نہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ انٹیلیجنس کے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ بعد ازاں ایف آئی اے نے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا آڈیو لیکس کے ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ کیا ایف آئی اے کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ اس کی نشاندہی کریں؟ آپ لوگوں نے ابھی تک ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی؟ ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم نے بتایا کہ جب تک ہمیں سوشل میڈیا کمپنیز جواب نہیں دیں گی ہم ایف آئی آر نہیں کر سکتے۔ جسٹس بابر ستار نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا، دوگل صاحب یہ حالت ہے اسٹیٹ کی، 1 سال انکوائری چل رہی ہے، آپ 1 سال میں اس نتیجے تک نہیں پہنچے کہ جرم ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وفاقی حکومت سے ہدایات لینے اور عدالتی سوالوں کے جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ بعد ازاں عدالت نے آڈیو لیکس کے کیس میں بڑا حکم جاری کرتے ہوئے ٹیلی کام کمپنیز کو نگرانی کے لیے فون کال ریکارڈ کرنے سے روک دیا ہمیشہ کے لیے۔ عدالت نے ریمارک دیا اگر ٹیلی کام کمپنیز کا آلہ غیر قانونی سرویلنس کے لیے استعمال ہوا تو ان پر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی اور ٹیلی کام کمپنیز کو پھر نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ آج کے بعد اگر کسی کی فون ٹیپ ہوا یا فون ریکارڈنگ کی کمپنیز نے، میں اس کے اوپر سٹے آرڈر جاری کر رہا ہوں، آج کے بعد اگر کسی کی فون ٹیپ یا فون ریکارڈنگ ہوئی تو اس کا جواب پھر ٹیلی کام کمپنیز کو دینا پڑے گا، اور ساتھ وفاقی حکومت سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں کہ کون اتھارٹی ہے اور کیوں آج تک ایف آئی اے نے یہ ساری کارروائی نہیں کی۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ ایک آرڈیننس لایا گیا ہے جس کے اوپر خیبر پختونخوا نے جو حکومت ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اسمبلی نے مشترکہ قرارداد اس کو مسترد کرنے کی ہے، اور اب جو تفصیل سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن کو اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز تعینات کرنے کا جو اختیار دیا گیا ہے اس کی تفصیل یہ سامنے آئی ہے کہ انتخابی دھاندلی شکایات سننے والے ٹرائبونل سے متعلق قانون میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کو اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز تعینات کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے مشاورت کی پابندی سے آزاد ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو پہلے سے زیر سماعت پیٹیشنز کو دوسرے ٹرائبونل میں بھی منتقل کرنے کا اختیار ہوگا۔ نئے آرڈیننس میں الیکشن ایکٹ کے سیکشن 140 کو سابقہ حالت میں بحال کر دیا گیا ہے۔ پنجاب اور اسلام آباد کے حلقوں کی 180 الیکشن پیٹیشنز کی سماعت ہونی ہے۔ اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سماعت کر رہے ہیں وہ وہاں سے بھی کیس ٹرانسفر کر کے کسی ریٹائرڈ جج کو اپنی مرضی کا بٹھا سکتے ہیں بغیر چیف جسٹس کی مشاورت سے، اور لاہور میں بھی وہ پنجاب میں بھی ریٹائرڈ ججز کو لگا سکتے ہیں۔ یہ تو ہے الیکشن کمیشن کا اختیار جو اس آرڈیننس میں دیا گیا جو الٹیمیٹ چیلنج ہو جائے گا۔ لیکن سب سے اہم چیز جو جسٹس شاہد کریم صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور راؤ عمر ہاشم خان صاحب کی جو درخواست ہے اس کو منظور کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب میں اضافی ٹرائبونلز کے ججز تعینات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ کل یہ فیصلہ سنایا جانا تھا، کل چھٹی کی وجہ سے نہ سنایا جا سکا، اور میں نے کچھ صحافیوں کو سنا کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا، پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں نے آپ کو رات کو ہی بتا دیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، محفوظ فیصلہ ہے، عدالت کے پاس اختیار ہے، وہ آج بھی سنا سکتی ہے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے صبح سویرے یہ فیصلہ سنایا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے ٹرائبونلز ججز کی تعیناتی سے متعلق کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے سلمان اکرم اور عمر ہاشم کی درخواستوں کو منظور کر لیا۔ درخواستوں میں اضافی ٹرائبونلز بنانے کی استدعا کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے سندھ اور خیبر پختونخوا میں 5 بلوچستان میں 3 الیکشن ٹرائبونل تشکیل دیے، تاہم پنجاب جس میں سب سے زیادہ اپیلیں ہیں اور سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے لیے صرف 2 الیکشن ٹرائبونل تشکیل دیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اضافی الیکشن ٹرائبونلز کی تشکیل کے لیے خط لکھا، لیکن ٹرائبونلز نہیں بنائے گئے۔ عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کو انتخابی عذرداری کے لیے اضافی ٹرائبونلز بنانے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹرائبونلز کے ججز تعینات کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ٹرائبونلز کو انتخابی حلقے دینا یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ 9 مئی کا جو نوٹیفیکیشن تھا جس میں الیکشن کمیشن نے پہلے 26 اپریل کا نوٹیفیکیشن ہے جس میں الیکشن کمیشن نے 6 ججز جو چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کی جانب سے نامزد کیے گئے تھے اس میں 2 ججز کا نوٹیفیکیشن کر دیا، جو انوار حسین صاحب کا اور چودھری محمد اقبال صاحب کا لاہور کے لیے۔
جس کو رد کر دیا چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے، اور اس کا نوٹیفیکیشن ملک شہزاد صاحب نے جاری نہ کیا، جس کی وجہ سے 9 مئی کو ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا کہ 2 ججز جو پہلے کام کر رہے ہیں پنجاب میں، ایک لاہور میں سلطان تنویر صاحب اور ملتان میں سرفراز ڈوگر صاحب، تو الیکشن کمیشن نے 9 مئی کو ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ راولپنڈی کے تمام کیسز سلطان تنویر کو ٹرانسفر کر دیے، بہاولپور کے تمام کیسز جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو ٹرانسفر کر دیے۔ جو جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں، 9 مئی کا وہ جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کا، اس کو بھی کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ کون سا حلقہ کس معزز جج کے پاس جانا ہے، کہ کون سا حلقہ کس ٹرائبونل کے پاس جانا ہے، اس کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس کا ہے۔ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کیسوں کو ٹرانسفر کرتا پھرے یا اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر بھیجتا پھرے، کوئی اختیار ایسا نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ یہ اختیار جو عدالت نے جو درخواستیں سلمان اکرم راجہ اور عمر ہاشم کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے فرمایا کہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹرائبونلز کے ججز کی تعیناتی کرے فوراً، اور ٹرائبونلز کو انتخابی حلقے دینے کا اختیار بھی صرف چیف جسٹس کا قرار دے دیا ہے جسٹس شاہد کریم صاحب نے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا پاکستان تحریک انصاف کو اس میں بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے، اور ان مشکل حالات میں ایک بڑا ریلیف ہے۔ ریلیف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جب کسی کے حق میں فیصلہ ہے تو اس کو ٹیکنیکلی قانونی زبان میں ریلیف کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے قانون میں۔ اب یہ میری اور آپ کی خواہش کے مطابق نہیں چل سکتا کہ آپ کہیں کہ ریلیف نہیں کہنا چاہیے، میں کہوں کہ ریلیف کہنا چاہیے، یہ قانون میں موجود ہے۔ اس وجہ سے جو ہم بات کرتے ہیں وہ جو اس وقت قانون میں موجود ہے، جو ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کریں تاکہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ بھی آئے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔